سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ، اور اگر میں بر صغیر کی اپنی ثقافتی زبان میں بات کروں تو مومنین میں سے کچھ مرد، من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مردانہ وار زندگی گزارنے والے، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو، عہد کو پورا کیا۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو وقت گزار گئے اور کچھ وقت کے منتظر ہیں، اور یہ مردانہ وار زندگی گزارنے والے لوگ اپنے اس ارادے میں تبدیلی نہیں لاتے۔ برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام مولانا آغائے سعید طالبینیہ مسئول خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کراچی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ بظاہر تو اس مملکت سے تعلق رکھتے ہیں جس مملکت میں یہ سانحہ، یہ حادثہ پیش آیا ہے، مگر میں ان سے کہوں گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہمیں پرسہ دیں یا ہم آپ کو پرسہ دیں، یعنی آپ ما بے شما تسلیت بگویم یا شما بے ما تسلیت بگید۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں تعزیت پیش کریں یا ہم انہیں تعزیت پیش کریں، اس لیے کہ جن کی مجلس ترحیم ہے وہ ایران میں رہتے تھے، مگر وہ اس امام کے ماننے والے تھے جس کے ماننے والوں کے لیے بارڈروں کی شرط نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک دل خراش، شاید ہی عالم اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان اس خبر کو سن کر ملول خاطر نہ ہوا ہو، شاید ہی کسی کا مزاج اور کسی کا ذوق مقدر نہ ہوا ہو، شاید ہی کوئی افسردہ نہ ہوا ہو۔ ہم سب ایک خلا اور ایک نقصان پر اور اس سے وابستہ مسائل پر اور اس سے جڑے ہوئے عنوانات پر، اور خلاصہ یہ کہ ہم تعزیتی ایک اجلاس میں حاضر ہیں جس کا عنوان تو یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک، اپنے موجودہ عالمی منظرنامے میں جو سرحدی عنوانات ہیں ان کے تحت اپنے پڑوسی ملک کے شہریوں کو تعزیت پیش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایران کا یا تشیع کا نہیں ہے، بلکہ میں یہ بات اپنی طالب علمانہ گفتگو میں اکثر کرتا ہوں کہ شیعت اسلام کی ایک بہترین تصویر کو کہتے ہیں، تشیع اسلام کی ایک بہترین تصویر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کی اعلیٰ ترین بہترین تصویر کیا ہے تو وہ تشیع کو سمجھے۔ ہم کسی عبداللہ ابن سبا کو نہیں پہچانتے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ بھئی اسے بلند صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔ ہم عالم اسلام کی بات کریں گے اس لیے کہ جس گھر میں اسلام اترا ہے اس گھر سے ہمارا دوسروں سے زیادہ تعلق ہے، جس گھر میں قرآن اترا ہے ہمارا دوسروں سے زیادہ اس گھر سے زیادہ تعلق ہے، جس گھر میں فرشتہ اترتا ہے ہم اسی گھر کی اولاد ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، جس گھر میں قرآن اترا ہے ہمارا اسی گھر سے تعلق ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کی منطق پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں علی پہلے نمبر پر ہے مگر بولتے ہیں کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو اخذ کرنے کا اہل اور قابل ہو وہی اولا ہے، وہی عرفہ ہے، وہی افضل ہے، وہی اولا ہے، وہی مولا ہے، اور ہمارا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ تو ہم اگر وارث اسلام اور وارث دین اور وارث قرآن اور وارث وحی الہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہی بنتی ہے کہ جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی خاتمیت کے مقر اور معترف ہیں، جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی رکھوالی بھی ہم کریں، ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ یہ کچھ دن کے بعد سمجھ لیں گے جو کسی بھی تکفیری مزاج کے لوگ ہیں جن کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں کہی جا سکتی، یہ کچھ عرصے بعد سمجھ لیں گے کہ بغیر تشیع کے ان کا گزارا نہیں ہے۔ میں اور لفظوں کو بہتر کر کے کہتا ہوں، یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے گا، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے جملے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ صدی تشیع کی صدی ہے، یہ تشیع کی صدی ہے۔ اس صدی میں جتنی تشیع نے جلوہ گری کی ہے تاریخ بشریت میں کسی نے نہیں کی۔ ایک
ایک اسلام کی واقعی تصویر اگر اس دور میں اس نعمت عظما کا تصور، اس نعمت عظما کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو حضرت آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کی ذریعے سے ہمیں نعمت دی گئی ہے، جسے انقلاب اسلامی ایران کہا جاتا ہے، اگر اسے 56 اسلامی ممالک سے نکال لیا جائے تو مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ واحد مملکت ہے جو مسلمانوں کو سرفرازی عطا کر رہی ہے، اور اس مملکت کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم ایرانی ہیں، ان کا تو دعویٰ ہے ہم اسلامی ہیں، ان کا تو یہ اعلان ہی نہیں ہے کہ وہ ایرانی ہے، ان کا تو یہ اعلان، ہاں ان کی تعریفیں ایرانیوں کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ ایرانیوں کی تعریف کریں، اس لیے کہ جس قوم نے، جس خطے نے اسلامی ہونے کو ثابت کیا ہے وہ ایرانی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایرانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں۔ اگر آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ وجود نہ ہو، یہ مملکت نہ ہو، تو ہمارے پاس تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کہ کس پاکستان کے بڑے سیاستدان نے یہ جملے کہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ متحمل نہیں ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں یہ بات کریں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دور قریب ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور سارے بارڈر ختم ہو جائیں گے، سارے پاسپورٹوں کا تصور ختم ہو جائے گا، ویزوں کا کوئی خیال ہی باقی نہیں رہے گا، زمین کے اس کونے سے لے کے زمین کے اس کونے تک ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی نماز ہوگی، ایک ہی انداز زندگی ہوگا اور ایک ہی حیات اور زندگی گزارنے کا دستور اور نظام ہوگا۔ اس طرف ماحول جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کی اس خطاب میں مجلس کے لیے اگرچہ بہت طویل گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اہتمام ہے، انتظام ہے، نیو رضویہ سوسائٹی فیز 2 اور رضویہ سوسائٹی فیز 2 نیو رضویہ سوسائٹی کی انتظامیہ مینجمنٹ کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد ہے، انتظام ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحبان ادب تشریف فرما ہیں، قومیات کے لوگ تشریف فرما ہیں، اہل دقت تشریف فرما ہیں۔ یہ جو چند شخصیات اس ہیلی کاپٹر سانحے کے اندر ہم سے جدا ہو گئی، ان کی کچھ بارز اور روشن زندگیوں کا حاصل اور بارز اور روشن صفت تھی، جس پر اگر اب بات نہ کی جائے تو پھر کب بات کی جائے گی، اور وہ صفت ہے ہمت۔ اس قبیلے کی روشن اور واضح صفت ہے ہمت۔ ہمت اگر تعریف اس کی مانگی جائے، ہر چیز کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، حتی تعریف کی تعریف ہے، میری بھی کوئی تعریف ہوگی، آپ کی بھی کوئی تعریف ہوگی، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اور میں نے عرض کیا کہ تعریف کی بھی تعریف ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمت کی تعریف کیا ہے، تو ہمت کی تعریف ہے مقصد کی خاطر کوششوں کے مجموعے کا اظہار ہمت ہے۔ تھوڑی توجہ بڑھائیں تو میں اپنے مضمون کو اور بہتر کروں۔ مقصد کی خاطر کوششوں کے مجموعے کو ہمت کہا جاتا ہے۔ مقصد جب تک طے نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی، اور جب مقصد تک رسائی کے لیے کوششوں سے گزارا جائے گا اپنے آپ کو، تو وہ جو کوششوں کا مجموعہ بنے گا، اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش، اور ایک صحیح تلاش کے بعد دوسری صحیح تلاش، اور ایک اور قدم کے بعد دوسرا قدم، اگر اس میں ناکام ہوئے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ یہ جو مجموعہ ہے کوششوں کا مقصد تک پہنچنے کے لیے، اسے ہمت کہتے ہیں۔ اب مقصد 3 طرح کے ہیں۔ ایک مقصد ہے عالی، ایک مقصد ہے متوسط۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ اردو کے الفاظ بولوں جو فارسی میں بھی ہیں، تاکہ میرے عزیز، میرے مہمان آغا سعید طالبینیاں بھی متوجہ ہوں کہ مضمون کیا چل رہا ہے۔ مقصد یا عالی ہے، مقصد یا متوسط ہے، مقصد یا کمزور، ضعیف اور پست ہے۔ مقصد، اب یہ گفتگو بھائی سیمینار والی گفتگو ہوگی، مصائب پڑھ کر مجلس کا رنگ ہو جائے گا، تو آپ ذرا توجہ برقرار رکھیے اپنا۔ مقصد یا عالی ہوتا ہے، مقصد یا متوسط ہوتا ہے، مقصد یا دنی ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ بس جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی کوششیں شدید ہوتی ہیں، اور جتنا متوسط مقصد ہوتا ہے اتنی ہی کوششیں کمزور ہوتی ہیں، متوسط ہوتی ہیں، اور جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی کوششیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ تو بس جب ہمت کا مطلب ہے مقصد تک پہنچنے کی کوششوں کا مجموعہ، تو ہمت بھی اسی کی بلند کہلائے گی جس کا مقصد بلند ہوگا، ہمت بھی اسی کی عظیم ہوگی جس کا مقصد عظیم ہوگا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کسے کہتے ہیں؟ بعض عرب ممالک سے جاری کردہ تحریروں میں مبدا اور مقصد لکھا جاتا ہے، یعنی کہاں سے آپ سفر کا آغاز کریں گے اور کہاں آپ کا سفر مکمل ہوگا۔ جہاں میں اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں مقصد، اور جہاں سے چلنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں مبدا۔ ہم یہاں سے چلیں گے، یہ مبدا ہے ہمارا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟
ہم یہاں سے چلیں گے یہ ہے ہمارا مبدا، ہم وہاں پہنچیں گے یہ ہے ہمارا مقصد۔ تو مبدا سے مقصد، جس کا مقصد یعنی کہاں پہنچنا ہے وہ عالی ہوگا، اتنی ہی اس کی کوششیں عالی ہوں گی، پست ہوگا کوششیں کمزور ہوں گی۔ آپ پہلی مثال طالب علم کی لے لیجئے، تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم، شجاع بھائی، تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم تین طرح کی نیتیں رکھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اماں ابا ناراض ہو جائیں گے اگر کلاس میں نہیں جائیں گے، اگر پڑھنے نہیں جائیں گے، اگر فلاں تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ابا ناراض ہو جائیں گے، ابا نے کہا یہ پڑھو، ابا ناراض ہو جاتے ہیں، ابا ڈانٹتے ہیں، امی ناراض ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کے خوف میں پڑھنے والا طالب علم جو ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، وہ پھر ماں باپ کو دھوکہ دے کر جاہل بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم نہیں ہے، اس کے نزدیک ماں باپ ہے، کہ کیونکہ میرے ماں باپ یہ چاہتے ہیں اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، ماں باپ کو راضی کرنا۔ دوسرا طالب علم کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لوں تاکہ ڈگری مل جائے، ڈگری مل جائے تاکہ نوکری مل جائے، تو بس یہ کوشش بھی ڈگری کے لیے کرے گا، یہ کوشش بھی نوکری کے لیے کرے گا۔ پاکستان کے وزارت تعلیم کے ایک بڑے منصبدار وفاقی سطح کے شخصیات تشریف فرمائے، میں وہ کہیں گی تو میں مجلس کے بعد انہیں نام بھی بتا دوں گا، میرے ساتھ حج کے سفر پہ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا کیا مقدار ہے، اس پر ایک گفتگو تھی، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ایک فلاں ملک کے سفر پہ تھا، تو وہاں پوچھا انہوں نے ہم سے کہ آپ کے یہاں تعلیم کا جو مقدار اور معیار ہے وہ کتنا ہے، تو میں نے جو بتایا تو وہ شرمندگی کا تھا کہ اتنے فیصد، ہم 10% بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 92% ہمارے یہاں تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اب میں تو شرمندہ ہی ہو رہا تھا، تو اچانک ہماری گاڑی ایک سگنل پر رکی، تو ایک مہتر جھاڑو دینے والا، روڈ پہ جھاڑو دینے والا، اسے انہوں نے کہا ہماری ایک بات سنو گے، ہم سے بات کچھ سنو گے؟ وہ قریب آ گیا، تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک بندہ تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم یہ اتنا پڑھنے کے بعد روڈ پہ جھاڑو لگا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تعلیم نوکری کے لیے حاصل نہیں کی تھی، شعور کے لیے حاصل کی تھی۔ تو ایک طالب علم ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرے، ایک طالب علم ہوتا ہے کہ وہ ڈگری حاصل کر لے، ایک طالب علم جس کی سوچ، جس کی نیت اعلیٰ ترین ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، والدین نوکری یہ تو کوئی میرے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کو میں راضی کر لوں، میری مراد جو ہے وہی پہنچ رہی ہے، میں والدین کے خلاف بچوں کو نہیں کر رہا، بلکہ والدین کی مضبوطی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اگر طالب علم 2 رکعت نماز کو ثواب جانتا ہے، اگر طالب علم ماتم کو ثواب جانتا ہے، اگر طالب علم مجلس کو ثواب جانتا ہے، اور وہی طالب علم کہے کہ کلاس میں جانا بھی ثواب ہے، اسکول جانا بھی ثواب ہے، یونیورسٹی جانا بھی ثواب ہے، تو پھر وہ وہی طالب علم ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بھیجاتے ہیں۔ پھر وہی طالب علم ہے کہ جو اگر مر جائے تو طالب علمی کی راہ میں، حصول علم کی راہ میں مرنے والے کو پھر معصوم شہید بولتے ہیں۔ پھر وہ طالب علم معمولی طالب علم نہیں ہے۔ اب جب اس کی نگاہ میں یہ ہوگا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، معصومین کی رضا ہے، قرب الہی کا سبب ہے، ثواب ہے علم حاصل کرنا، تو پھر یہ کوششیں بھی اسی کے مطابق کرے گا۔ سوچ کو بلند کرنا، ہدف کو بلند کرنا، یہ ایک کامیاب انسان کی علامت ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ عزیزو، قربان جائیں علی مولا کے نام پر، مولا علی نے جتنا انسان کو علی بنایا ہے کسی اور نے نہیں بنایا، اور انسان عالی ہوتا ہے اپنی سوچ کے عالی ہونے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں قیمتو کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اپنا ہدف اونچا کرتے چلے جاؤ تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اپنا مقصد بلند کرتے چلے جاؤ تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ علی مولا نے سوچ کو بلند کیا ہے، اپنے مقصد کو بلند کرو۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ نوکری کرو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم فلاں چیز حاصل کر لو، تم تو بچوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ٹافی کے عوض سونے کا سکہ دے دیتا ہے، اسے نہیں پتا یہ سونے کا سکہ کتنا قیمتی ہے، اسے یہ پتا ہے کہ ٹافی کتنی قیمتی ہے۔ تو اگر ہم دسترخوان معرفت علی پر آ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ قرب الہی کتنا قیمتی ہے۔ آپ بہت بڑا مجمع صلوات اور بلند ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ایک منزل اور آگے اسی وادی کے اندر ایک قدم اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔
آپ کی میری کوئی قیمت ہے نہیں. اللہ نے جب مکھی مچھر کو بغیر قیمت کے نہیں بنایا, اور ہر شخص کی, علی مولا کی زبان میں ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے, پر ہر وجود کا مقصد اس کی قیمت اس کا مقصد. یہ علی مولا نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد ہماری قیمت ہے, ہماری قیمت ہمارا مقصد ہے. تو اللہ نے مکھی مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے, تو مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے کیسے بنایا ہوگا؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے یہ میں کیسے جانوں جب تک کہ کوئی قیمتی وجود نہ بتائے کہ تمہاری قیمت کیا ہے. اور تاریخ ابدیت میں سب سے اچھا قیمتی وجود اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. تو کون ہے جس نے اپنی قیمت لگائی ہے اللہ کا قرب؟ کون ہے جس نے اپنی قیمت لگائی ہے اللہ کی رضا؟ وہ ہے مولا علی. تو جو سب سے اچھی قیمت لگائے گا وہی ہماری قیمت لگانے کا بھی حقدار ہے. تب مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا تبیعوها الا الجنہ, اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. بھئی تھوڑی گردن ہلا دو, بات جا رہی ہے تو مجلس ہو رہی ہے نا. اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. علی مولا نے ہماری قیمت جنت لگوائی ہے, مگر میں اتنا پوچھوں مولا کی بارگاہ میں مولا یہ ہماری کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ بھائی بیچنے والا جانتا ہے نا کہ اس سے کم بیچوں گا تو خسارہ رہے گا اور اتنا بیچوں گا تو فائدہ ہوگا. مولا آپ نے ہماری قیمت جنت لگائی ہے, یہ کم سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ تو اب مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے جو سورہ مبارکہ زمر کے اندر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا. صاحبان تقوی کو فرشتے صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. وہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو جو جنت کے شوقین ہوں گے وہ کہیں گے من ہم, یہ کون ہے, یہ کون ہے جو جنت میں جانے, ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں, انہیں لے جا رہے تو یہ جانا نہیں چاہ رہے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے, جنت میں دھکا دے کے لے جانا کیسے سمجھیں گے؟ تو جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں تو لے جا نہیں رہے, جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہے. تو وہ پوچھیں گے من ہم, یہ کون ہے جنہیں جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین, یہ حسین کے ماننے والے. جن کا معشوق حسین ہو, جن کا مقصد حسین ہو. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ولایت فقیہ منزل نہیں ہے, رستہ ہے ولایت علی تک پہنچنے کے لیے. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ, بات کرو مجھ سے. ولایت فقیہ ولایت علی تک پہنچنے کا رستہ ہے, اور ولایت علی ہی ولایت الہیہ ہے. اگر اس دور میں ہم نے ولایت فقیہ کا مزاج نہیں بنایا, تھکے نہیں ہیں نا حضرات, اگر ہم نے اس دور میں مشق نہیں کی کہ ولایت فقیہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, تو پھر ولایت علی کا مزاج بھی نہیں بنے گا. اور جس کا ولایت علی کا مزاج نہیں بنے گا اس کا ولایت الہیہ کا مزاج نہیں بنے گا. اس لیے کہ ولایت علی اور ولایت الہیہ دو چیزیں نہیں ہیں. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے وجود میں گم کر دیا ہو اس تک پہنچنا ہی تو اللہ تک پہنچنا ہے. بھائی اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں, اللہ, رسول اللہ اور علی یہ ہے نزولی سفر, یہ ہے نزولی سفر. اللہ, رسول اللہ اور علی یہ ہے نزولی سفر, اور علی, رسول اللہ اور اللہ یہ ہے صعودی سفر. جو وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں انہیں پہلے اللہ کے پاس جانا ہوگا. لہذا ولایت فقیہ کی یہاں عادت کرو تاکہ ولایت علی کا ذائقہ آنے لگے. اگر میں آج ولایت کے فقیہ کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتا تو کل اگر علی کے بیٹے نے آ کے کہا اپنا گھر خالی کرو, ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو, اپنی گاڑی کی چابی دو, ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو, تو میں اب اپنے آپ کو تولوں کہ مولا ہو مہدی کے کہنے پر میں اپنے گھر کو خالی کر دوں گا. توجہ ہے حضرات کی, مولا مہدی کے کہنے پہ میں اپنی گاڑی کی چابی بغیر چوں اور چرا کے جس کو وہ کہیں گے میں اسے دے دوں گا. اگر آج میں ولایت فقیہ کا مطیع و فرما بردار نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ علی کے حکم پر عمل کیسے کروں گا. یہ دور مشق کرنے کا دور ہے, منزل ہماری امام مہدی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
بھائی بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات دیا کریں. تھوڑی تسلی دیجئے، آپ میرے منہ سے اکتا نہیں رہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اکتا نہیں رہے مجھ سے، تو میں کچھ دیر اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے ہمت موضوع ہے. ہمت میں حضرت آیت اللہ رہبر معظم کو دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، جب سے یہ سانحہ ہوا. مسلسل تعزیتیں لے رہے ہیں، مگر ہر ملک کے مہمان کے ساتھ اس کے ملک سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی اس جان کے نذرانے کی صورت میں مفہوم ولایت فقیہ کو روشن کر دیا ہے. توجہ ہے بات کی. انہوں نے اپنی جان دے کر 64 ممالک کے سربراہان مملکت پہنچے ہیں. یعنی جو شیطان بزرگ کے روب اور دبدبے میں، جو اسرائیل کے روب و دبدبے میں آ کر ایران سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے یا ملاتے وہاں تھے، دیکھتے انہیں تھے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے، جو اس کیفیت میں رہتے تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہم تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں. شہید نے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے. ہاں میں نہیں آسانی سے کہہ سکتا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سب نہیں، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرتے دبتے کیوں ہیں تو ذرا کبھی اپنے ماحول پہ بھی غور کر لیا کریں. میں ایک جگہ سے، ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے، وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا جی میرا قلم ہے، آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، قلم میرا ہے، یہ مجھے دیجیے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجیے گا. توجہ ہے. میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ثابت ہوئے ہیں، وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کی، چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں، لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے؟ 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں، یہ چینج آف بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا، اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے، وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں ایران اور پاکستان. میں نے وہ جو چند جملے کہے نا، اللہ کرے میرا بچہ سمجھے، میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے. الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کبھی غیب سے انعام ملتا ہے. ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے، اس طرف ماحول گیا ہے. بہت بڑا سانحہ ہے. مگر قرآن سورہ مبارکہ بقرہ 106 آیت میں تو کچھ اور کہتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عجیب بات ہے، عجیب آیت ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ، اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے
اور ننسہا اور کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نأتی بخیر منہا، ہم اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں۔ توجہ ہے برات کی؟ میرا کہنا اپنے مجمع سے یہ ہے اور اپنے مجمع کے توسط سے بہت سے لوگوں سے ہے، پوری دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک کے اندر مجلس سنی جا رہی ہے، یہ مجلس بظاہر نیو رضویہ میں ہو رہی ہے مگر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ آیت یقین کرنے کی آیت ہے، اس آیت پر یقین کرنا ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ہم کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، ہر نبی کے بعد آنے والا نبی اس نبی سے افضل اور بہتر ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ کے بعد جانے والا علی مصطفیٰ جیسی آیت، نبی کے بعد جانے والا آنے والا علی نبی جیسا وجود ہے جسے قرآن نے کہا ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، اللہ کسی آیت کو، اب اس پہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کا نقصان براہ راست ہوا ہے وہ بہت ہی سینہ چوڑا کر کے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ملک ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے ہاں اگر قیمتی وجود چلا جائے تو پھر فقدان ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ علی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رئیسی جاتا ہے تو 4 رئیسی تیار ہوتے ہیں۔ ہمت جن لوگوں کی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو ہمت والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، بحث تو میں اپنی کروں گا نا۔ جن کے پاس ہمت ہے ان کی کیا تعریفیں کرنی ہے، جن کے پاس ہمت نہیں ہے انہیں ہمت دلانی ہے۔ ہمت جن کے پاس نہیں ہوتی، تھوڑا اور برداشت کریں گے مجھے آپ، جگہ اگر تاخیر پیش ہے معذرت ہے۔ ہمت جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں؟ بھائی وہ 2 لوگ ہیں، توجہ بڑھائیے گا اپنی۔ جن کے پاس ہمت نہیں ہوتی وہ 2 لوگ ہیں، جن کا مقصد عالی نہیں ہوتا اور اس مقصد کی خاطر کوششیں بھرپور نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں 2 کمزوریاں ہوں۔ سب سے پہلی کمزوری، پروفیسر صاحب عرض کروں آپ سے، دعا لوں، سب سے پہلی کمزوری وہ مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کس کی ہمت نہیں ہوتی؟ کون ہمت والا نہیں ہوتا؟ کون مرد نہیں ہوتا؟ کون من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ کا مصداق نہیں ہوتا؟ کون ہے کہ جو مردانہ وار اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ کون ہے جو ایسے نہیں ہوتے؟ وہ کہ جو احساس کمتری کا شکار، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والے مثلا ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں کیا کر لوں گا، میں کیا تقریر کروں گا، میں کیا اس اجلاس میں اس میٹنگ میں جا کر چڑھ کر بولوں گا، میں کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا، میرے تو دادا ایسے تھے، میرے تو تایا ایسے تھے، میرا تو بھائی ایسا ہے۔ توجہ، یعنی جو ہمت میں کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوری کے اسباب میں ایک سبب ہے خاندانی پس منظر کا کمزور ہونا۔ خاندان مضبوط نہیں ہے، آبا و اجداد مضبوط نہیں ہے، بھائی چاچا تایا مضبوط نہیں ہے، یہ کچھ ایک صاحب سامنے آئے، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر بار بار یہ اپنے پیروں کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں، یہ بار بار اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پس منظر اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو توجہ چاہوں گا، ایسے لوگوں کو ان کی فکر کی اصلاح کے لیے نبی اور علی کافی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ سوچ کر یہ خود بہت اچھے ہیں، یہ خود با کردار ہیں، یہ خود عبادت گزار ہیں، یہ خود اپنے کردار کے دھنی ہیں، مگر ان کے ابا، ان کے تایا، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کا خاندان تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، وہ بہت اچھا پس منظر نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ کچھ بول نہیں پا رہا، ہمت نہیں کر پا رہا، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ جی حضرت صفیہ زوجہ رسول ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا، نبی مکرم کی زوجاؤں میں سے ایک زوجہ، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تم مومنین کے اوپر اولویت رکھتا ہے اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، ان ماؤں میں سے، یعنی میں کہوں کہ ہماری ماؤں میں سے، مومنین کی ماؤں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک نام ہے حضرت صفیہ کا، حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب زوجہ رسول۔ حی ابن اخطب یہودی سردار، مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا، کافر مارا گیا۔ حضرت صفیہ کو نبی کے خاندان کی خواتین، نبی کے گھر میں رہنے والی بعض خواتین تانا دیتی تھی کہ تمہارا باپ تو ایسا،
نبی نے ایک دن فرمایا صفیہ انہیں جواب دیا کرو میرا باپ ہارون نبی ہے، میرا چچا موسیٰ نبی ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کہتے تھے تمہارے اپنے ابا کا نام بتاؤ، ہمارا خاندان تو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی اپنے ابا کا نام بتاؤ، اپنے دادا کا نام بتاؤ، تم آئے کہاں سے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کو ان کے خاندانی پس منظر پر تانا دیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی مکرم نے محسوس کیا کہ سلمان کے لیے ایسے سوچتے ہیں، تو نبی نے فرمایا سلمان آئندہ کبھی کوئی تم سے تمہارے بابا کا پوچھے تو کہہ دینا، توجہ چاہوں گا، کہہ دینا الاسلام و ابی اسمی سلمان، میرا باپ اسلام ہے، میرا نام سلمان ہے۔ اپنا خاندانی پس منظر اپنے دادا کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کسی کمزور، کسی کردار کے کمزور عزیز کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کردار کو بناؤ۔ جو اب اپنا خاندانی پس منظر، اپنا خاندان، اپنا کردار بنا لے، پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ کیوں بولوں، کوئی مجھے تانا نہ دے دے کہ تمہارے تو فلاں ایسے تھے، تمہارے تو فلاں ایسے تھے۔ بھائی جن کا خاندانی پس منظر اچھا ہے ان پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان پر کیا بحث کرنی ہے؟ بحث ان کی ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، مگر کسی ایک سبب میں سے اس سبب کی وجہ سے وہ بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتے۔ دوسرا سبب بتاؤں، بدنی کمزوریاں، آنکھ ایک پھری ہوئی ہے، ناک موٹی ہے، رنگ دبا ہوا ہے، پیر میں لنگ ہے، آدمی بڑا قابل ہے، مگر بدنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ انہیں برس کا مرض لاحق ہوا، ان کے بدن پر، ان کے ہاتھ پیروں پہ سفید نشان آ گئے۔ جی اس کے بعد وہ گھر میں مقید ہو گئے، باہر جانا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے مولا صادق کو علم ہوا، آپ تک بات پہنچی کہ فلاں مریض ہو گیا ہے اور اس کو مرض بھی لگا ہے، اور اس کے بعد سے وہ گھر سے آنا جانا اس نے بند کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا میں اس کی عیادت کو جاؤں گا۔ امام ان کی عیادت کو گئے، اور امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے جو انہیں دوا دی ہے وہ سنا دوں۔ امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے انہیں دوا یہ دی کہ حضرت موسیٰ نبی کی حمایت کے لیے، ان کے نبوت کی تبلیغ کے لیے، ان کے دین کی تبلیغ کے لیے جو سب سے بڑا مبلغ تھا وہ مومن آل فرعون تھا، جسے قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے۔ مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں بھائی میں آپ کو، یہ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صلی علی۔ امام نے اپنے شاگرد یوسف ابن عامر سے کہا کہ مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ میں اب یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بھی جوڑ رہا ہوں، انگلیاں علیحدہ علیحدہ نہیں تھی، جڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کے باوجود درباروں میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حق بولتا تھا۔ اس نے اپنے بدن کی کمزوری کو کبھی کمزوری نہیں بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ امام نے اس میں خطبہ دیا ہے، پورا ان کو نصیحت کی ہے کہ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، کسی کا قد چھوٹا ہو، کسی کا قد بڑا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں، کسی کی بڑی ہوں، کسی کی ناک موٹی ہو، کسی کی ناک دبی ہوئی ہو، یہ اللہ نے بنایا ہے نا۔ تم بدن کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کو کیسے پھیلانے سے اور خدمت کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو؟ انسان اس ایک کمزوری کی وجہ سے بھی ہمت سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا سبب بتا دوں، دوسرا سبب ہے اپنے آپ کو اپنے سامنے یا دوسروں کے سامنے ذلیل بنانا۔ جو اپنے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا، جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنے آپ کو کیسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہوتا ہوگا یہ؟ جب کوئی شخص گناہوں کے آگے، گناہوں کی صورت میں اپنے نفس کے آگے ہتھیار پھینک دے، اس کا نفس اس پہ غالب آ جائے تو وہ اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے۔ جو اپنے آپ کے آگے ذلیل ہو جائے پھر وہ حق بولنے میں تکلف کرتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ لہٰذا میں نے حیدرآباد میں قومیات کے لوگوں کے درمیان ایک بات کی تھی، کراچی میں بھی شخصیات تشریف فرمائے، مجھے ایک بات کہنے دیجئے۔ اپنی قوم کا ذمہ دار، اپنے علاقوں کے قومیات کی ذمہ داری، اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کے قومیات کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں مت دو جو کردار کے کمزور ہیں۔ اگر آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مجھے معاف کیجئے گا میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے بس چند ہی لمحے اور چاہوں گا۔ اپنے قوم کا بڑا اسے مت مانو جو کردار کا کمزور ہے، اس کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے مت مانو، اس لیے کہ وہ شخص کبھی بھی حق نہیں بول پائے گا۔
وہ شخص کبھی بھی دشمن سے چڑھ کر بات نہیں کرے گا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اس لیے کہ وہ اپنے آگے کمزور ہے۔ جو اپنے آگے ذلیل ہو جائے وہ کسی کی عزت نہیں بڑھوا سکتا۔ ہاں معصوم صرف 14 ہیں، مجھے پتا ہے آپ کی طرف سے یہ خیال آئے گا، اس سے پہلے میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں، معصوم تو صرف 14 ہیں، کیا گناہ کوئی نہیں کرتا؟ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ علنی گناہ کرتے ہیں، انہیں تو اپنی لغت سے بالکل نکال دیجئے۔ جو چوک پہ کھڑے ہو کے گناہ کرتے ہیں، جو علنی غلط کام کرتے ہیں اور وہ قوم کے ذمہ دار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ہمت والے نہیں رہ سکتے تو آپ کو ہمت کیا دلائیں گے؟ لیکن اگر کوئی مخفیانہ کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے، گڑ گڑا کے، مناجات کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ ایک تو یہ ذلیل ہے جو اپنے آگے ذلیل ہوتا ہے، یہ ہمت نہیں کر پاتا۔ دوسرا ذلیل ہے دشمن کے سامنے ذلیل ہونے والا، جو مخالف کے سامنے ذلیل ہو جائے۔ مخالف کے سامنے ذلیل کون ہوتا ہے؟ مخالف کے سامنے ذلیل ہوتا ہے جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو، جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو، وہ مخالف کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے۔ میرے مولا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان الدعی ابن الدعی، ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے، عبید اللہ ابن زیاد کو فرما رہے ہیں امام حسین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہیں پہ لا کھڑا کیا ہے۔ قد رکض بین اثنتین، مجھے دو راہیں پہ لا کھڑا کیا ہے، بین سلۃ و ذلہ، یا میں موت کو قبول کروں، سلہ سے مراد تلوار، یا میں تلواروں کے نیچے آ جاؤں، یا میں ذلت کو قبول کروں۔ اس بد کردار عورت کی اولاد نے، اس نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہیں پہ لا کھڑا کیا ہے، یا میں موت قبول کروں یا میں ذلیل ہو جاؤں۔ فرمان باتیں ہے ہاتھ من ذلہ، یہ آپ نعرہ سنتے ہیں نا، یہ ہمارے جوان لگاتے ہیں، یہ باقاعدہ بینروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہاتھ من ذلہ، یہ امام حسین کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں میں دو راہیں پہ کھڑا ہوں، یا موت یا ذلت، تو فوراً فرماتے ہیں ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، ہم موت کو قبول کر لیں گے۔ اور میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھوں، جس حسین نے ذلت کو قریب آنے نہیں دیا اور موت کو گلے لگا دیا، آج سارے مسلمانوں کی عزت اسی حسین عزیز کی وجہ سے۔ کوئی مسلمان ہے دنیا میں جو امام حسین کے بغیر عزت کو تلاش کرتا ہو؟ حسین مولا عزت کا استعارہ ہے، عزت اور حسین دو چیزیں نہیں ہیں، حسین کہیں یا عزت کہیں، اور اسی لیے جو زیادہ حسین حسین بولتے ہیں نا، ان کے ہاں دوسروں سے زیادہ عزت ہے۔ میں مصائب کے باب میں آ گیا ہوں، لہذا اس تجزیاتی گفتگو سے مجھے اجازت دیں۔ حسین مولا پہ رونے والے، کہنے دیجئے ان لوگوں کو کہ روتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ اس رونے کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت میں جب ساری آنکھیں روئیں گی تو حسین پہ رونے والی آنکھیں حشاش ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام حسین عزت کا استعارہ ہے۔ بہت سی چیزیں تو نہ چاہتے ہوئے ہمیں امام حسین نے دے دی، ہماری نیت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم جب کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا دے گا۔ بچہ جب ماں باپ کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی آج چیز مجھے اماں دے گی، باپ دے گا۔ جب ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں نا، ہر آنے پر، ہر مجلس میں امام حسین ہمیں ایک نیا تحفہ دیتے۔ کیا کریم مولا ہے، کیا کرامت ہے امام حسین کی۔ میں آغا سعید طالب نیاز سے کہوں گا کہ آپ ان کے خانوادے کو ہم پاکستانیوں کی طرف سے، شہداء کے خانوادے کو ہم پاکستانیوں کی طرف سے تعزیت پیش کریں۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب ایک شہید کے بچوں نے رہبر سے آ کے ملاقات کی اور رہبر انہیں لپٹا لپٹا کے پیار کر رہے، ماچے مارے گئے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو عزیزو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ مجھے اجازت دے کہ میں 2-3 منزلیں مصائب میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ان شہیدوں میں سب کے بدن تو مل گئے مگر بدن ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوئے، جوڑ علیحدہ علیحدہ بھی ہوئے۔ لاکھوں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی قربان عباس علمدار پر، فدائے ابو الفضل العباس اجرکم اللہ، کہ جب حضرت عباس کا لاشا امام حسین چھوڑ کر آئے نا، بھئی تھکے نہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جب مولا حسین حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کر آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ عباس ابھی زندہ ہے،
اور 100 تلوار بردار حضرت عباس کے لاشے کے قریب آئے اور اتنی تلواریں برسائیں کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا۔ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ عزاداروں، حضرت عباس کا قد دراز تھا مگر قبر چھوٹی ہے۔ حضرت عباس کا قد طویل تھا مگر قبر چھوٹی ہے، اس لیے کہ مولا سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے مولا عباس کو قبر کے حوالے کیا۔ اجرکم اللہ۔ شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اور بیٹیوں کا باپ سے پیار کیا ہوتا ہے یہ بیٹیوں والے جانتے ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ بیٹی باپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے کہ بیٹی اور باپ کا کتنا پیار ہے۔ جب امام حسین زلجنہ پر آ کے بیٹھے نا تو ایک بی بی ہے جو پیر پکڑے بیٹھی ہے، گھوڑے کے سم پکڑے بیٹھی ہے، اور بار بار کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ مولا حسین نے اپنے سینے پہ لٹایا، سکینہ کو رخصت آخر دی، اجرکم اللہ، اور پھر گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے۔ جب کربلا کے میدان میں حسین کو دشمن نے گھیر کر مار دیا اور امام حسین کا زلجنہ خبر شہادت، بس آخری جملے ہیں، خبر شہادت لے کر خیموں کی طرف دوڑا ہے، تو زلجنہ جب آ رہا تھا نا تو ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ زلجنہ کے گلے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور زلجنہ ماتم اور نوحہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑا، اور خیموں کے درمیان جا کے ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی۔ جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی، بابا کا خالی گھوڑا دیکھا، اجرکم اللہ، بس آخری جملے، بابا کا خالی گھوڑا دیکھا، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا۔ بی بی نے گردن پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا، یا جواد ابی ہل سوقیا ابی ام قتلات شانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔